ایسی بھی کوئی بات آتی ہے کہ کوئی صحابی تھا، اس نے 3 طلاقیں دے دی اور طلاقیں دے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو سرکار نے فرمایا وہ تمہاری ایک ہی طلاق ہے، جاؤ پھر جا کے اس کو ساتھ رکھ لو۔ ایسی کوئی بات بھی آتی ہے، ذرا یہ اس پہ روشنی ڈال دیں۔ دیکھیں آپ نے جو واقعہ سنایا نا یہ قرآن میں نہیں ہے، نہیں، آپ نے جو واقعہ سنا ہے یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، آپ نے جو واقعہ یہ صحیح مسلم میں بھی نہیں ہے۔ آپ نے جو یہ کہا نا کہ اس صحابی نے کہا کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، لہٰذا مجھے مسئلے کا جواب دیں، یہ حدیث سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اللہ، یہ جا کر دوسری کتابوں میں آتی ہے، حدیث کی کتابوں میں۔ میں نے اب یہ جو بات کہی نا یہ کیوں کہی ہے؟ دیکھیں جب 3 طلاقوں کو ایک ماننے والے مسلمانوں پر بے جا شرک کے فتوے لگاتے ہیں تو یہ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، اور مطالبہ بھی فرمائشی مطالبہ کہ بھئی اگر تم سچے ہو تو قرآن سے دلیل لاؤ، اگر سچے ہو تو بخاری سے دکھاؤ، مسلم سے دکھاؤ، سیاہ ستہ سے دکھاؤ۔ اپنی باری آئی تو قرآن سے بھی اگنور کیا اور سیاہ ستہ کو بھی کراس کر جا کر حدیث کی دوسری کتابوں کا سہارا لینا پڑا۔ تو بھئی آپ لیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے نزدیک تو میرٹ سند ہے، لیکن ایک کتاب کا اپنا ایک درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دوہری پالیسی جو ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہ کہا کریں کہ جناب ہمیں فلاں، آپ سند کو دیکھیں، میرٹ سند ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ آپ نے بات کر دی لہٰذا میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے جو واقعہ بیان کیا ہے یہ ان لوگوں نے حدیث کو بیان کیا ہے جو کہ اس صحابی کے گھر والے نہیں ہیں۔ ایک کامن سینس کی بات ہے، میرے گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میرے گھر والے اس کو زیادہ جانتے ہیں یا باہر کے لوگ؟ گھر والے جانتے ہیں، گھر والے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس طرح آپ نے جو واقعہ بیان کیا ہے یہ ان راویوں نے بیان کیا، ان لوگوں نے بیان کیا جو ان کے گھر والے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اب میں جو آپ کو سنانے لگا ہوں وہ جو صحابی تھے ان کا نام ہے حضرت رکانہ، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاقیں دی، ٹھیک ہے، طلاق دی۔ کون سی طلاق دی؟ طلاق بتہ۔ اچھا، بتہ 3 کو بھی کہتے ہیں اور 1 کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے نیت پوچھنی ہوتی ہے، بتاؤ آپ کی نیت کیا تھی؟ رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تمہاری نیت کیا تھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری نیت 1 طلاق کی تھی۔ اللہ، حضور نے فرمایا قسم اٹھاؤ تمہاری نیت 1 طلاق کی تھی؟ اس نے کہا خدا کی قسم 1 ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کو اگر چاہتے ہو اس بیوی کو دوبارہ رکھ لو۔ یہ ہے وہ حدیث جو ان کے گھر والے بیان کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے گھر والے کون ہیں؟ حضرت رکانہ کے بیٹے یزید اور حضرت رکانہ کے پوتے عبداللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، جو حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، سبحان اللہ، سنن ابو داؤد کے اندر، ماشاءاللہ۔ تو ہم اس بات کو فوکس کریں گے جو گھر والے بیان کر رہے ہیں۔ جو گھر والے بیان نہیں کر رہے وہ کون سی حدیث ہے؟ اس میں 3 کا لفظ ہے، ٹھیک۔ ہم نے 3 والے لفظ کو اس لیے نہیں فوکس کرنا کیونکہ وہ گھر والے نہیں، باہر والے، وہ باہر کے لوگ ہیں، ان کو زیادہ اس چیز کا نہیں پتا۔ اچھا آگے چلیں۔ اس حدیث کو جس نے بیان کیا کہ جناب وہ کہتے ہیں میں نے 3 طلاقیں دی، تو حضور نے فرمایا چلو یہ 1 ہے۔ اس حدیث کو جن راویوں نے، جن بندوں نے بیان کیا نا، اس میں ایک بندہ ہے داؤد بن حسین، یہ بندہ کمزور ہے، اللہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں۔ اس کے بارے میں محدثین کا یہ کہنا ہے کہ اس بندے کی حدیث سے آپ بچیں، اللہ اکبر، اس کی حدیث کو آپ نے نہیں لینا۔ امام مسلم کے شاگرد امام ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی کوئی بندہ حدیث میں شغف رکھتا ہے نا وہ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی حدیث سے بچیں، اور اس پر انہوں نے سخت جرح کی ہے اپنی کتاب کے اندر، لہٰذا یہ حدیث تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ دیگر محدثین نے اس پہ بہت کلام کیا اس حدیث پہ، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ جو ہے ویلڈ نہیں ہے اس مسئلے میں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔